بالکل یہ جو سوال ہے سارے پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے جو بھی سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف یہ کیس جیتنے جا رہی ہے یا تحریک انصاف یہ کیس ہار جائے گی، اور دوسرا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ہی مل جائیں گی یا نہ ان کو ملیں گی نہ ان کو ملیں گی، صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں آج جو صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلی نظر آئی ہے۔ ایک تو قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس پاکستان، ان کی باڈی لینگویج بہت مختلف تھی، اور اس پہ جو ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ساتھ ملک صاحب، انہوں نے جو انالیسس دیا اور انہوں نے جو اپنا آج کی ہیئرنگ کے بعد میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ قاضی صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ قاضی صاحب جو اس کیس کو منگل کو کنکلوڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ ایک جج صاحب کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تو ان کو جانا پڑا، تو بدھ کو پھر چھٹی ہو گئی اور آج جمعرات تھا، تو آج قاضی صاحب نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا، اور قاضی صاحب نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو ہم کنکلوڈ کریں گے چاہے ہمیں رات تک کیوں نہ بیٹھنا پڑے، تو قاضی صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ اصل میں جو دو ججز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے قاضی فائز صاحب کو سرپرائز دیا ہے، ایک جسٹس جائیہ آفریدی صاحب اور ایک جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ اچھا، جب ظاہر ہے ایک ویسے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بینچ بنتا ہے تو پہلے ہی اب پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کس طرف ہوں گی، کون سے جج کس کے ساتھ جائے گا، حالانکہ یہ بہت نیگیٹو ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ججز پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اپنے حلف کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے، جیسے قاضی فائز صاحب کا پتہ ہے کہ وہ پرسنل لے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے، اور جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس کے جو معاملات ہیں، جو الیکشن کمیشن ہے، جو نون لیگ ہے، جو یہ نظام ہے، ادارے ہیں، ان کے حوالے سے قاضی فائز صاحب کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ تو اس لیے پھر نظر آتا ہے کہ قاضی صاحب تو اسی طرف جائیں گے جس طرف پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا قاضی صاحب تو اس طرف جائیں گے، قاضی صاحب کے ساتھ کون کون جائے گا؟ ان ججز کا بھی سب کو پتہ ہے۔ جب یہ ایک لسٹ بنائی بہت سے وکلا نے اور صحافیوں نے جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے قاضی فائز صاحب کے جو ساتھ جانے والے ججز کی لسٹ بنائی کہ قاضی فائز عیسی صاحب، امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، نعیم افغان صاحب اور عرفان سعادت صاحب، ان ججز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کلیئر ہیں، اور ساتھ محمد علی مدد صاحب ان کے بارے میں کہا گیا کلیئر ہیں۔ ساتھ میں ایک جج اور ان کی طرف گنا جا رہا تھا، اور وہ ساتھ میں جج تھے جسٹس جو حسن اظہر رضوی، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ اس طرح قاضی صاحب گنا جا رہا تھا کہ یہ 7 ججز قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، دوسری طرف ہے کہ جو آئین کی اس تشریح کے ساتھ وہ آئین پسند ججز جو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں، جن کو جو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اچھا، ان ججز کے بارے میں بھی بڑی ایک کلیئرٹی تھی کہ یہ ججز جو ہے یہ ججز جائیں گے اس تشریح کے ساتھ، اس یعنی وہ تشریح جو ایک جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئین کی ایسی تشریح کرنی چاہیے جس سے جو متناسب نمائندگی ہے اور متناسب نمائندگی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں۔ اب اس میں جب ہم قاضی صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے ساتھ یہ ججز جائیں گے، تو اس میں جو ایک آج بڑا جو دو ججز نے سرپرائز دیا، وہ دیا جائیہ آفریدی صاحب نے اور جمال خان مندوخیل صاحب نے۔ جمال خان مندوخیل صاحب اور جائیہ آفریدی صاحب، ان دونوں نے آج 2 پوائنٹس کے اوپر اپنی بڑی سٹرونگ انہوں نے آبزرویشنز دی۔ پہلی انہوں نے آبزرویشن جو دی وہ انہوں نے اس بات پر دی کہ جب 6 امیدوار تو ایسے تھے جنہوں نے لکھا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، ڈیکلریشن دیا، پلس انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی پی ٹی آئی کا لا کے دیا، تو ان کو آپ کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کو جو ہے وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں؟ پھر عائشہ ملک صاحب کا جو سوال تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ کون سا ایسا اختیار ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کر رہا ہے؟ تو وہ جو 7 ججز جو قاضی فائز صاحب کے گروپ میں جن کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا، ان میں سے 2 ججز جب یہ بات کر رہے ہیں، جو ان کی سٹرونگ آج آبزرویشنز تھی کہ وہ آج الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکا، الیکشن کمیشن ان کو اس بات پر مطمئن نہیں کر سکا کہ الیکشن کمیشن نے، جو عائشہ ملک صاحبہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے جس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ دیکھیں ججز یہ بحث کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، بلے کے نشان کے بعد کیا
پی ٹی آئی کو جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رائٹس حاصل تھے کیا وہ بھی ختم ہو گئے؟ کیا کیونکہ پی ٹی آئی انلسٹڈ پارٹی تھی؟ تو یہ جو 2 ججز نے سرپرائز دیا ہے اس کے بعد یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ اچھا لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 3 دن کی چھٹیاں ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، اب سوموار کو 11:30 بجے دوبارہ یہ کیس لگنے ہیں، تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان 3 دنوں میں بہت سی چیزیں کی جائیں گی اور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہاتھ منہ مارے جائیں گے، کوششیں کی جائیں گی، اور قاضی صاحب بھی ان کے بارے میں ہے کہ وہ ملاقاتیں کریں گے قاضی صاحب ججز کے ساتھ اور ان کو قائل کریں گے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 دن بعد صحیح پتہ چلے گا کہ قاضی صاحب کسی جج کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا سکے ہیں یا نہیں ملا سکے۔ لیکن اگر آپ اس وقت تک کی بات کریں، اس وقت تک جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کلیئر جو ہے وہ کیٹاگوریکل جو ہے وہ اس چیز پہ جا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب، وہ قاضی صاحب جس طرف جاتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرف جاتے ہیں۔ محمد علی مدد صاحب بھی بہت اگینسٹ ریمارکس دے رہے ہیں۔ عرفان سعادت خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اگینسٹ ریمارکس دے رہے ہیں۔ نعیم افغان صاحب جو ہیں وہ بھی اگینسٹ ریمارکس آج انہوں نے دیے۔ تو اب یہ جو 2 ججز ہیں، یعنی اگر محمد علی مدد صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب، یہ پہلے ان کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ یہ اس طرف جائیں گے قاضی صاحب کے ساتھ، اور جمال خان مدخل صاحب کو بھی اس طرف گنا جا رہا تھا، لیکن یہ جو 2 ججز نے سرپرائز دیا ہے، اس کے بعد چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بڑی مشکل نظر آتی ہیں، اور شاید پی ٹی آئی یہ کیس جو پی ٹی آئی کی موجودہ جو سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے سب سے اہم جو پی ٹی آئی کا کیس ہے، مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کیس جو ہے وہ جیت جائے گی۔ دوسرا، اچھا یہ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، جو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن جھوٹ بولتا رہا ہے، غلط بیانی کرتا رہا ہے، اور انہوں نے بہت سے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ 13 جنوری کو کیا ہوا تھا، کیسے سپریم کورٹ نے بلے کا نشان چھینا، الیکشن کمیشن نے کیا کیا، کتنی سیٹوں میں دھاندلی ہوئی، یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا، یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آج سماعت کے اختتام میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے یہ بات کہی، لیکن ججز نے اس پہ اپنا کسی طرح کا کوئی بھی ججز نے پوائنٹ آف ویو نہیں دیا کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ۔ تو یہ اب اگلی سماعت پہ پتہ چلے گا۔ ہاں، اس کے اوپر اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ ججز جب آ کے بیٹھیں گے اور سلمان اکرم راجہ کہیں گے کہ میں نے ایک درخواست دی ہے کہ میں پارٹی بننا چاہتا ہوں، یعنی پی ٹی آئی پارٹی بننا چاہتی ہے، تو اگر تو چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر چیف جسٹس نے انکار کر دیا پھر شاید ججز اٹھ کے جائیں، مشاورت کریں اور مشاورت کر کے آ کے بتائیں کہ کتنے ججز نے آپ کی درخواست جو پارٹی بننے کی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کتنوں نے مسترد کیا ہے۔ کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب خود وہ تھا کہ وہ ویڈیو لنک پر پیش ہونا چاہتے ہیں اور خود دلائل دینا چاہتے ہیں نیب ترمیم انٹر کورٹ اپیل میں، تو اس وقت بھی ججز میں اختلاف ہوا تھا اور ججز اٹھ کر قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ دلائل دے سکتے، ججز اٹھ کے گئے تو قاضی صاحب نے جب دیکھا کہ اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے تو قاضی صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں، اور 5-0 سے الاؤ کیا گیا۔ پھر جب لائیو اس کی باری آئی کہ لائیو ان کو دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے، تو اس پہ پھر 4-1 سے فیصلہ آیا۔ 4 ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور جمال خان مدخل صاحب تھے، امین الدین خان صاحب تھے اور حسن اظہر رضوی صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دکھانا چاہیے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دکھانا چاہیے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں اس میں بھی اگر یہ ہوا تو پھر ججز جب جائیں گے اٹھ کے اور پھر مشاورت کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن آج کی ہیئرنگ کے بعد مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ کیس جیت۔ اچھا، تحریک انصاف کی جیت سے کیا یعنی مراد ہے؟ کیا تحریک انصاف کی جیت سے یہ مراد ہے کہ تحریک انصاف کی نشستیں مل جائیں؟ میں اس کو تحریک انصاف کی جیت صرف اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں۔ اگر یہ بھی فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہ ان کو مل سکتی ہیں پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو، نہ ہی ان کو مل سکتے، تو یہ بھی پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اصل پی ٹی آئی کا اس وقت پورا فوکس ہے 226 کے فگر کو توڑنا، 226 کے فگر کو توڑنا۔ 226 اگر حکومت کے پاس آ گئے ووٹ، وہ آئینی ترمیم کر دیں گے، اور اس کا ذکر بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے جو اپنی اپلیکیشن اس میں، اور اگر 226 ووٹ نہیں ہوتے اور اسے کم ہوتے ہیں پھر یہ حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، اور پی ٹی آئی والوں کو لوٹا بنا کے بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی ریزن یہ ہے، یا سنی اتحاد کونسل والوں کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں پابندی ہے کہ آپ فلور کراس نہیں کر سکتے آئینی ترمیم کے معاملے پہ، بجٹ کے معاملے پہ، وزیر اعظم کے سلیکشن کے معاملے پہ، اس کے انتخاب کے معاملے پہ، یا اس پہ عدم اعتماد کے معاملے میں۔ تو یہ وہ 4 کنڈیشنز ہیں جو آئین لگاتا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ کیس نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کیس جو ہے وہ
جیتنے جا رہی ہے، اور جیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی ٹی آئی کی یہ بھی جیت ہوگی کہ نہ ان کو ملے نہ ان کو ملے، تاکہ 226 کا فگر جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔